بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، 9 محرم الحرام جمعہ مبارک 2023 کو یہ وظیفہ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی ضرور ادا کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اس ویڈیو میں بہت زیادہ ہی خوشخبری میں آج آپ کو بیان فرماؤں گا۔ یہ وظیفہ میرے وہ پیارے بہن اور میرے وہ بھائی ادا کر سکتے ہیں جو بے اولاد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اولاد جیسی نعمت سے رحمت سے نوازے جائیں، اللہ رب العالمین ہمارے سے راضی ہو جائے اور ہمارے میں جو بھی مسائل ہے وہ ختم ہو جائے، اور اللہ رب العالمین میری پیاری بہنوں کو ان کی کوکھ سے ہی اولاد جیسی نعمت جو ہے وہ عطا فرما دیں۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں اپنے گھر سے بہت زیادہ پریشان ہے، آپ کے سسرال والے آپ کو طعنے سناتے ہیں، آپ کا شوہر آپ کو طعنے سناتا ہے، یا آپ کے مائکے والے آپ کو طعنے سناتے ہیں، یا آپ میری پیاری بہن اپنی زندگی سے ہی مایوس ہو چکی ہیں، تو آپ نے میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو لازمی ادا کر لینا ہے۔ انشاءاللہ 9 محرم الحرام کو جب بھی آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے، ادا کرنے کے بعد جب بھی آپ اپنے شوہر سے دوبارہ ملیں گی، تو انشاءاللہ پھر آپ میری پیاری بہنوں کو بھی اور میرے پیارے بھائیوں کو بھی اولاد جیسی نعمت کی جو ہے خوشخبری حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ میری پیاری بہنوں کو اور میرے پیارے بھائیوں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ آپ کبھی بھی والدہ نہیں بن سکتی یا والد صاحب نہیں بن سکتے، تو آپ نے صرف آنکھیں بند کرنی ہے اور آپ نے صرف و صرف اللہ رب العالمین پر یقین رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن و گمان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہونا چاہیے، اور آپ کا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ہم ان کے ہی امتی ہیں، اور جب میں اس وظیفے کو ادا کروں گا یا کروں گی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین حضرت امام حسین کے صدقے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میری دعا کو ضرور قبول و منظور فرما لیں گے۔ آئیں میں اب آپ کو یہ وظیفہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور آپ کو اس وظیفے سے کس طرح فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت مل سکیں۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا ادا کرنا ہے، جس کو سورہ مزمل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورہ مزمل میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ ذہن و گمان میں اپنا اولاد کا تصور رکھ کر آپ اگر اس وظیفے کو ادا کریں گے، سورہ مزمل کو پڑھیں گے، تو ہم آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ سورہ مزمل کا وظیفہ جو ہے وہ ادا کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر 100% گارنٹی کے ساتھ جو بیٹا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر بیٹا پیدا نہ ہوا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کو بیٹی سے ہی نواز دے گا۔ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ بے اولادی کے دکھ سے جو ہے وہ آپ چھٹکارا حاصل کر جائیں گے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے یہ وظیفہ 9 محرم الحرام عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ اگر میرا پیارا بھائی اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتا ہے اپنے لیے، تو وہ میرا پیارا بھائی بھی نماز عصر کی نماز کے بعد ہی اپنے گھر پر تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کریں۔ آپ میری پیاری بہنوں نے بھی تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ عصر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے
کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ اگر آپ بیٹی کی تمنا رکھتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین سے بیٹی تصور میں رکھیں۔ اگر آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں تو آپ اپنے ذہن و گمان میں بیٹے کا ہی تصور رکھ لیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے جو مرضی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی مرضی سے میرے گھر جو ہے بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا میں راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اور نواز دیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے تصور کو باندھ لیا، پھر آپ نے اول اور آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھا، اسی دوران آپ نے اسی وقت ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ہے وہ آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ ان کو بیان فرما دینا ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ صرف اور صرف آپ نے قرآن مجید سے دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ مزمل کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سامنے ہے اور اللہ رب العالمین میری دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ آپ کے دل و دماغ میں کسی بھی قسم کا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعا جو ہے وہ قبول و منظور نہیں ہوگی۔ آپ نے یقین رکھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، یقین کے بغیر جو ہے آپ نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ پھر جب آپ نے سورہ مزمل کو ایک مرتبہ ادا کر لیا، پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 21 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ وہ درود ابراہیمی بھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ اور پھر جو آپ کے سامنے ایک گلاس پانی کا پڑا ہوگا، اس پانی پر آپ نے 21 مرتبہ ہی یا اللہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا آپ نے یا رحمانو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ ہی آپ نے یا رحیمو پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے ان تینوں ناموں کو پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے 21 مرتبہ ہی اس پانی پر جو آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ نے پانی کے گلاس پر پھونک مار دی 21 مرتبہ، پھر آپ نے پہلے اپنے شوہر کو آدھا گلاس پلانا ہے اور پھر بیوی جو ہے وہ آدھا گلاس خود پی لے۔ اگر بیوی اس وظیفے کو ادا کر رہی ہے تو وہ پہلے شوہر کو پلائے، اگر شوہر ادا کر رہا ہے تو وہ پہلے پانی جو ہے وہ آدھا گلاس پہلے بیوی کو پلائے اور پھر جو آدھا گلاس بچ جائے گا وہ خود پی جائے۔ اسی طریقے سے جو آپ کا وظیفہ ہے ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہے، پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، رنج و غم ہیں، وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہے۔ آپ نے دعا میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی لازمی بیان فرمانی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرما لیں گے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔